السلام علیکم۔ آج 11 سپتمبر ہے اور 9/11 کے واقعات نے 2001 کے بعد سے پوری دنیا کو بدل دیا، اور دنیا اپنے 2001 سے پہلے والی صورتحال کے اندر شاید کبھی بھی واپس نہیں جا پائے گی۔ لیکن اس کے بعد بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جو پوری دنیا کو ری شیپ کر رہے ہیں، فردر ری شیپ کر رہے ہیں۔ وہ جو ایک نیو ورلڈ آرڈر 9/11 کے بعد بہت جس کا شور ہوا تھا کہ امریکہ واحد سپر پاور ہے اور وہ کہیں پہ بھی وہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، وہ 9/11 نے پہلے اس کو چیلنج کیا تھا۔ لیکن اب جو واقعات ہو رہے ہیں شاید وہ نیو ورلڈ آرڈر کے بعد کئی اور قسم کے آرڈرز آئیں گے اور ایک کیوٹک قسم کی دنیا ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ نیتن یاہو کا جو دوحہ کے اوپر، قطر کے اوپر حملہ ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نیتن یاہو نے 9/11 کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے جو دوحہ کے اوپر اٹیک ہے اس کو تشبیہ دی ہے اس حملے کے ساتھ جو امریکہ نے اسامہ بن لادن کی تلاش میں پاکستانی علاقے ایبٹ آباد کے اوپر کیا۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو پیس ٹاکس ہو رہی تھیں فلسطینیوں کے ساتھ، حماس کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، قطر اس کو ہوسٹ کر رہا تھا۔ پہلے ایران کے ساتھ جو پیس ٹاکس ہو رہی تھیں اس کو قطر ہوسٹ کر رہا تھا، اور امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا۔ اب اسرائیل اور حماس کے مابین دوبارہ قطر پیس ٹاکس ہوسٹ کر رہا تھا، اور اسرائیل نے، نیتن یاہو نے غنڈہ گردی کی، اور غنڈہ گردی کرتے ہوئے دوحہ کے اوپر اٹیک کیا۔ انہی جو پیس نیگوشیٹرز تھے انہی کو جا کے ہٹ کیا۔ اب یہ بدماشی اور غنڈہ گردی ہے، اس کا دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے کے کسی بھی واقعے کے ساتھ تعلق جوڑنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن کی بھی ایک ہسٹری ہے جس کے اندر پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ حصہ میں بتاتا ہوں کہ حصہ کیا ہے۔ جہاد افغانستان کے دنوں میں جو عرب دنیا سے مجاہد بھرتی کر کے لائے گئے مجاہدین، جو عرب ورلڈ سے پاکستانی سرزمین پر آئے، یہاں ٹریننگ گراؤنڈز پرووائڈ کی گئیں، وہ تمام عرب مجاہد جو تھے وہ CIA ریکروٹ کر کے لائی، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، پاکستانی لایا۔ آپ ہیلری کلنٹن جو آپ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اس کے بیانات سن لیں، یا اپنے پرانے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں ان کے فارن سیکرٹریز کی کتابیں یا تجزیے ان کے پڑھ لیں۔ تمام عرب مجاہدین بشمول ایمن الظواہری اور اسامہ بن لادن، ان کو CIA اس علاقے میں لے کر آئی۔ کس لیے لے کر آئی؟ روس سے لڑوانے کے لیے۔ اور جو افغان مجاہدین یا افغان پناہ گزین ہمارے علاقوں میں تھے، ان کو یہاں پہ ٹریننگ گراؤنڈز پرووائڈ کرنے کے لیے جو سلیبس بن کر آیا وہ نبراسکا یونیورسٹی نے بنایا، اور ان کو تربیت دی گئی کہ یہ تم 2 روسی مارو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ وہ 2+2 وہ آگے 4 روسیوں کو مارنے کا، یا 2+2 4 کلاشنکوف کر کے ان کو بتایا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ہم نے اس پوری جنریشن کو ریڈیکلائز کیا۔ ہمارا اس میں قصور ہے پاکستان کا، ہم نے اپنی سرزمین اس کام کے لیے استعمال ہونے دی، جس کی سزا ہم نے بعد میں یہ TTP کوئی اور مسلح جتھا، لشکر، سپاہ اس کی صورت میں بھگتی۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں لا کے ہم نے دعوت دے کے نہیں بسایا، اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ جب تورا بورا پہ امریکی ایئر فورس نے بمبنگ کی، ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر کنسنٹریشن ہے اس وقت القاعدہ کی، تو تورا بورا کے اوپر جا کے انہوں نے ڈیزی کٹر پھینک کے اوپر سے بہت بمباری کی۔ اس وقت کو کہتے تھے اس سے بڑا بم ہے کوئی نہیں، جیسے ابھی انہوں نے ایران پہ جو مارے ہیں 30,000 پاؤنڈ وزنی بم، اسی طرح کے وہ تھے۔ وہ بش جو جونیئر تھا وہ کہتے تھے وی ول اسموک دیم آؤٹ، یہ ٹرم تھی اس کی کہ ہم ان کو غاروں سے باہر نکالیں گے، اتنی بمباری کریں گے۔ لیکن رمزفیلڈ جو اس وقت ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس تھے، ان کی ٹانگیں کام گئیں اور وہ وہاں پر اپنی فورسز نہ بھیج پائے، خوف کے عالم میں کہ وہاں سے ری ایکشن کیا آئے گا۔ زمینی فوج نہیں بھیجی، اوپر سے بمباری کی۔ تو یہ جو پورا القاعدہ کا گروپ تھا، جو تو اس بمباری میں شہید ہو گئے، مارے گئے، باقی نکلے انہوں نے بارڈر کراس کیا، کیونکہ پورس بارڈر تھا، افغان پاکستانی بارڈر اسی طریقے سے تھا ہمیشہ سے۔ وہ انہوں نے جہاں اس کو پناہ ملی انہوں نے پناہ لے لی، اور یہی وہ علاقے تھے جو ٹریننگ گراؤنڈز خود امریکی پرووائڈ کرتے تھے۔ ان کے فارمر جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں ان کی تصویریں ہیں، یا جنرل حمید گل کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، کرنل امام کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں، پورا ریکارڈ ہے سارا، جس کو چھپانا ہی ممکن نہیں ہے۔ امریکی صدر ان مجاہدین کو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں ہوسٹ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کے برابر ہیں، یہ اتنے قابل احترام ہیں یہ لوگ۔ ان لوگوں کو ٹریننگ گراؤنڈز پاکستان میں دی گئیں، اور پورے ویسٹ نے اور امریکہ نے اس کاز کو سپورٹ کیا۔ یہ اسامہ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ ہم ان کو پاکستان میں دعوت دے کر لے کر نہیں تھے آئے، اس لیے اس کو پاکستان سے مت جوڑیے۔ لیکن آج جو کچھ آپ غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کچھ سیریا میں کیا گیا، جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے اور پہلے بھی کیا گیا، اور جو لیبیا کے ساتھ ہوا، جو عرب سپرنگ کے نام کے اوپر پورے عرب ورلڈ کے ساتھ ہوا، جو اب قطر کے اوپر اٹیک ہوا، اس کا کہیں نہ کہیں ایک نیگیٹو فال آؤٹ کہیں زیادہ دور نہیں ہے، جسٹ راؤنڈ دی کارنر کسی ایک سٹیج پہ نکلے گا۔ 50-60 ہزار
آپ انسانوں کو، نہتے انسانوں کو ہاسپٹل کے اندر 2-2 3-3 ماہ کے بچوں کو آپ مار دیں اور آپ بھوک کے ہاتھوں باقی لوگوں کو قتل عام کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو آپ مہذب کر لائیں. یہ ویسٹ جو پوری دنیا کو ہیومن رائٹس کے لیکچرز دیتا تھا اور امریکہ بتاتا تھا آپ کے ہاں یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، وہ اس کو یہ وائلیشنز نظر نہیں آئیں. 50-60 ہزار لوگوں کو مار دینا اور پتہ نہیں لاکھوں کو اپاہج کر دینا اور جو باقی وہاں ہیں ان کو بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مار دینا. اگر اس کی کوئی یارڈ سٹک کبھی تاریخ میں لکھی جائے گی تو سب سے زیادہ بدصورت نظر جو قوم نظر آئے گی وہ وہی ہے جو اس وقت غزہ کے اندر اس بمباری کو، اس قتل عام کو سپورٹ کر رہی ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے. مسلمان دنیا اس وقت سب سے زیادہ لاچار اور لاغر نظر آتی ہے، اس لیے کہ ہزار ارب ڈالر کے آرڈر امریکہ کو دے کر اپنی بادشاہتیں بچانے کی تو کوشش کر رہے ہیں، اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی جوائنٹ میکنزم ایوالو نہیں کر رہے. ایک قتل ایک ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے ملک کی باری آتی ہے، اس کے بعد تیسرے ملک کی باری آتی ہے اور چوتھا اپنی آنکھیں بند کر کے سر چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری باری نہ آ جائے. پاکستانی وزیر اعظم نے آج دوحہ کا دورہ کیا اور واپس آئے ہیں، لیکن جب تک یہ جوائنٹ میکنزم کے اوپر کام نہیں کریں گے اس کے علاوہ ان کے بچاؤ کا کوئی حل نہیں ہوگا. وہ ایک علاقے کا گنڈا بن کے باری باری سب ملکوں کے اوپر حملہ جیسے وہ پہلے کر رہے ابھی بھی کرتا جائے گا. تو آج پروگرام کا آغاز اسی سے کریں گے. جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں پروگرام میں احمد بلال محبوب صاحب ہیں صدر ہیڈ کے، اس کے علاوہ عابد شیر علی صاحب ہیں PMLN کے رہنما ہیں اور ناصر حسین شاہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ ایئر وائس مارشل اجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اجاز صاحب پہلے آپ بتائیے گا جو کچھ دوحہ کے اندر ہوا اس کو کیسے مسلمان دنیا آسانی سے ہضم کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ صرف 2 لفظ کہ ہم بڑی مذمت کرتے ہیں کافی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے؟ ملک صاحب آپ نے بڑی تفصیل میں یہ پورے سناریو کو ریکیپ کیا ہے. یہ دن کیوں دیکھنا نصیب ہوا ہمیں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اتنے بڑے پاپولیشن سائز، اتنے بڑے مسلمانوں کی جو ہیں حکومتیں جن کو ہم تو مسلم امہ کہتے تھکتے نہیں ہیں، لیکن اس کا سگنیفیکنس کیا ہے سوائے ایک مذمتی قرارداد کے؟ آج تک کیا ہم نے کبھی کوئی عملی قدم اٹھایا؟ ملٹری الائنس کی آپ بات کرتے ہیں تو پورے گلف سٹیٹس جو ہیں ان کے جو وار پلانس اور ان کا جو فلسفی ہے سیکیورٹی کی، وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو صرف جو ہے 24 گھنٹے کے لیے وائبل رکھنا ہے. اس کے بعد امریکن ٹروپس جو ہیں وہ موبلائز ہو کے وار تھیٹر میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اور اس فالس سیکیورٹی کا جو ایک فیلنگ ہے یا ایک کمفرٹ لیول جو ایک کریٹ کیا گیا ہے، اس کی پرائز ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم امریکہ کو جو ہے ملٹی ملین ڈالرز کے جہاز دیتے ہیں، ملٹی ملین ڈالرز کی لگژری یاٹس ان کو دیتے ہیں، اور جو ہے ملٹی بلینز کا یعنی 500 بلین 600 بلین کے ان سے اسلحہ خریدتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کا نیٹ فائدہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ملک جو ہے وہ آج نہ صرف یہ کہ اپنی منمانی کر رہا ہے بلکہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے، ایک تو جو ہے نا اسٹرائک کی سے پہلے یا اسٹرائک تک کی باتوں کو چھوڑیں، اسٹرائک کے بعد جو پرائم منسٹر نیتنیاہو کا بیان آیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی وی ول برنگ دیم ٹو جسٹس، یعنی جس کو خود انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے، جو کہ خود ایک کرمنل ہے انٹرنیشنل لاء میں، وہ عرب ملکوں کو دھمکی دے رہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے ہاربر نہ کریں ورنہ ہم انہیں جو ہے جسٹس پرووائڈ کریں گے. تو یہ آئرنی ہے ملک صاحب، جب تک یہ مسلمان ملک جو ہیں وہ نوشتہ دیوار کو نہیں پڑھیں گے، جب تک یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے اور اپنی قوت کو یکجا نہیں کریں گے، یہ جو فالس سینس آف سیکیورٹی ہے جس کے نیچے وہ اپنی بادشاہتیں قائم کر رہے ہیں اور دولت اکٹھی کر رہے ہیں، یہ ان کو بچانے والی نہیں ہے.
ایئر وائس مارشل اعجاز صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. احمد برادر، کیا وہ دن کبھی آئے گا کہ یہ خود جاگیں گے مسلمان قومیں اور سوچیں گے کہ اپنا دفاع خود کیسے کرنا ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب. میں تھوڑا سا مختلف طریقے سے سوچتا ہوں. آج تقریباً یہ بہت کامن ہے یہ تجویز کہ مسلمان سب اکٹھے ہو جائیں اور اپنی طاقت کو مجتمع کر لیں اور قراردادوں کے بجائے کوئی ایکشن کرے. میرے خیال میں یہ بہت ریئلسٹک قسم کی سوچ نہیں ہے. جو قومیں کسی ریزسٹنس کے لیے یا اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے تیار ہوتی ہیں، وہ سالوں کا، بعض کا دہائیوں کا اور صدیوں کا سفر ہوتا ہے. تو یہ اس وقت جس ایولیوشن سے گزر رہی ہے ہماری مسلمان مملکتیں، اور اس کے بارے میں بھی ان کا جو فلسفی ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی. وہ علم کے اوپر، تعلیم کے اوپر ان کا بہت ایمفیسس ہے، ٹیکنالوجی ایکوائر کرنے پہ بھی بہت ایمفیسس ہے، لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں ہے. ان کے درمیان یونٹی بھی کافی ہے. دیکھیں نا، گلف کوآپریشن کونسل جو ہے وہ ایک میکانزم ہے ان کے درمیان کوآپریشن کا، لیکن ابھی وہ ایولیوشن کے اس مقام پہ نہیں ہے جہاں ان کی ٹیکنالوجی ان کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے اور اپنا دفاع وہ خود کر لے. ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے بہت ہیں، دولت بہت ہے، لیکن وہ ہیومن ریسورس نہیں ہے. وہ افواج اور ڈیفنس کا وہ میکانزم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اپنے دفاع کا خود سامان کر سکے. وہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹرمپ نے ابھی دورہ کیا ریسنٹلی اس ریجن کا، سعودی عرب نے، قطر نے اور UAE نے، ہر ایک ملک نے $1000 ارب سے زیادہ اس کو آرڈرز اور انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ دی. $3000 ارب ہو گئے. $3000 ارب ابھی پورے انڈیا کی اکانومی کا سائز نہیں ہے. اگر $3000 ارب ہی اپنی ڈیفنس انڈسٹری میں لگانا شروع کر دیں تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ملک کہاں کھڑے ہوں گے. دیکھیے، وہاں پہ میرے علم کے مطابق تو ڈیفنس انڈسٹری کے اوپر لگ رہے ہیں، لیکن یہ جن ملکوں کے یہ ڈپینڈنٹ ہے وہ ایک لمٹ ہے جس حد تک وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کی آزادی. سر، یہ $100 ارب کے جہاز خریدتے ہیں، وہاں پہ کوئی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کوئی نہیں ہے. جس کل دوحہ کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کے پاس جو موسٹ ماڈرن امریکن فائٹر جیٹ ہے F-15EQ، وہ ان کے پاس ہے. اور خبریں تو یہ تھی 15-20 منٹ پہلے ہوا کے اندر وہ سرویلنس کر رہے تھے، اس کے فوراً بعد اٹیک ہوا ہے. اب میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی منشا سے ہوا ہے، لیکن ان کے پاس وہ اکوپمنٹ موجود ہے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں ہے. دے شوڈ ہیو دیئر اون ابیلٹی. جی درست ہے، لیکن کیا وہ جس سٹیج پہ ہیں اپنی آزادی کے بعد سے اب تک، دیکھیں نا، وہ آئل خود جو ایکسپلوریشن کر سکتے ہیں، آئل کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے ڈالرز کو انویسٹ کہیں کر سکتے ہیں، وہ سب کے لیے وہ ڈپینڈنٹ ہے. تو کیسے وہ اچانک خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنا ڈیفنس کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ یہ پروسیس ہے جو ٹائم لے گا. میرے خیال میں اس وقت ہمیں اپنے دوستوں پہ جو انڈیو تنقید ہے، کیونکہ وہ ہر وہ ساورن کنٹریز ہیں ان دیئر اون رائٹس، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کیا ایسی کوئی ترکیب کر سکتے ہیں جس سے ہم تارے ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ ہو اپنی. لیکن یہ بھی کوئی دنیا کے اندر مسلمان ملکوں کا اتحاد بھی کوئی بہت پازیٹیولی نہیں دیکھا جائے گا. سر، نیٹو کا اتحاد پازیٹیولی دیکھا جا سکتا ہے، تو وائی ناٹ مسلم کنٹریز؟ بس وہ مذہب کے نام پہ اتحاد جو ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے پاپولر نامز میں سے نہیں ہے. نیٹو کا اتحاد کس نام کے اوپر ہے؟ ہاں، وہ نہیں کہتے کہ وہ کرسچن نامز پہ ہے، لیکن وہاں مطالبہ ہے کہ ہم کرسچن، ہر سر ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرسچن ملک بن جائیں. وہاں پہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کرسچن کنٹری ہے. پریکٹیکلی وہ ایسے کرتے ہوں، لیکن ڈی جورے وہ نہیں ہے. اچھا عابد شیر علی صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کی باری آئی جا رہی ہے لیکن آنکھیں نہیں کھلیں گی. میں اصولی طور پر احمد صاحب کی باتوں سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں. اگر ان کو اپنی جان بچانی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو کبھی لیبیا کی باری تھی، کبھی شام کی باری تھی، کل کسی اور کی آ جائے گی، آتی جائے گی، باری جائے گی نہیں. بہت شکریہ ملک صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چند سالوں سے جو اسرائیلی ایگریشن تھا غازہ کے اوپر، پوری دنیا نے دیکھا، لیکن عرب کنٹریز سوئے رہے، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. پھر اس کے بعد یمن کی باری آئی، پھر اس کے بعد ایران کے اوپر حملہ کیا، پھر ایران نے دوبارہ ان کو جواب دیا، پھر امریکنز بیچ میں گھسے.
اب وہ تھوڑا سا گیپ آیا، اور ظاہر ہے ہمیشہ قطر نے ایک دوستانہ ماحول میں ایک ٹیبل فراہم کیا، اور پہلے افغان ڈائیلاگ وہاں پہ ہوئے، ظاہر ہے جو امریکنز تھے ان کی بھی منشا اس کے اندر شامل تھی، اب حماس کا ٹارگٹ لے کر وہاں پہ بھی ڈائیلاگ کے لیے ارینجمنٹ کی گئی، اور اسرائیل کو وہ موقع فراہم کیا گیا۔ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ یو ایس کی ول نہ شامل ہو اس اٹیک کے اندر، اور بعد میں ان کو انفارم کرنا، تو یہ چیزیں مسلمانوں پر بھاری پڑتی جا رہی ہیں۔ اور جب تک ابھی OIC کا یہ کہتے تھے سوچیں گے، میں ابھی قطری پرائم منسٹر کا پڑھ رہا تھا کہ یہ سوچیں گے کہ ہم ان کی، یار سوچنا کیا ہے، آپ کے اوپر ایک اٹیک ہوا، آپ کی سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا، مسلم کنٹریز کو ایک یونٹی کی ضرورت ہے، پلیٹ فارم عرب کنٹری کا اویلیبل ہے، آپ فورسفلی اس کو عمل پیرا میں لائیں، جیسے یورپین یونین اکٹھی ہو جاتی ہے اپنے معاملات پہ، پھر وہ امریکہ کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں، اور جہاں پہ بھی دل کرتا ہے بمبارڈمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہماری بہت بڑی ویکنس ہے۔ ہمارے پاس خود اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے پاس ہمیشہ پاکستان نے اپنے آپ کو پیش کیا اپنے مسلم کنٹریز کو، برادرلی کنٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اب جب امریکہ اپنا اسلحہ بھی بیچے گا، اپنے معاملات بھی بیچے گا، تو وہ تو بینیفیشریز ہوئے نا جی۔ تو بینیفیشریز ہمیشہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ ان کو ایک شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ملک صاحب آپ اور میں تو یہی ہماری وش ہے نا کہ جی یہ یونٹی ہونی چاہیے، یہ مسلم لیڈران نے کرنی ہے، جو اس وقت قطر کے اندر ہماری بھی لیڈرشپ ہے، اور بھی ٹرکس نے اپنی خدمات پیش کی۔ ترکی اس وقت بھی مشکل وقت میں جب مسئلہ بنا قطر کے اندر، تو انہوں نے اپنی سروسز پرووائڈ کی، انہوں نے ہر قسم کی کھانے پینے کی، جب قطر کے اندر شارٹیجز آئی ترکی نے اپنا کردار ادا کیا، ابھی بھی وہ انہوں نے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، ہم کسی سے کم ہیں، لیکن یونٹی نہیں ہے۔ ہم اپنی اڈے دیتے ہیں اپنے دوسرے مسلمان ممالک کو تباہ کرنے کے لیے، اپنے بھائیوں کو ناصر شاہ صاحب سے بھی اس پہ رائے لیں، نقصان پہنچانے کے لیے۔ ناصر شاہ صاحب یہ جو دوحہ والا انسیڈنٹ ہے، یہ کیا مسلمان ملکوں کی آنکھیں کھولے گا؟ پہلے ایران کی باری تھی، اس سے پہلے سیریا، لیبیا، پتن یمن، اور کتنے پیچھے جاتے جائیں گے تو آپ کو لسٹ میں نام نئے ملتے جائیں گے۔ کرتے کیوں نہیں کچھ؟ صرف اپنی سوورینٹی کا، اپنے سوورین ہونے کا وہ ثبوت دینے کے لیے کچھ کریں، کچھ اور نہ کریں، کسی پہ یلغار نہ کریں، اپنا دفاع صرف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے، اب اس کے بعد تو ان سب کی آنکھیں کھلنی چاہیے، بہت پہلے کھل جانی چاہیے تھی، لیکن چلیں اللہ کرے کہ اب اس وقت سب وہاں پہ جمع ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہیں، دیگر جو ممالک ہیں مسلم ممالک ان کے بھی وفد وہاں پہ موجود ہیں، اور اب ان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسرائیل جو ہے وہ ہر کسی کو دھمکیاں دیتا ہے اور ہر طرف ایکشن لیتا ہے، اب اس کے لیے کیا سوچا جائے؟ یہ ٹھیک ہے کہ مے بی ابھی اس وقت ہم سب مل کے بھی اس پہ نہیں ہوئے کہ ہم جی اسرائیل پہ حملہ کریں اور وہ جی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس کو امریکہ فل سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز پہ ان کو سیریسلی سوچنا ہوگا کہ امریکہ جس پر یہ سب لوگ تکیہ کیے ہوئے ہیں، وہی ان کی بیسز ان ممالک میں ہیں، اور وہاں پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ خود پر امریکہ حملہ سمجھتا ہے۔ جب ایران والا آپ کو یاد ہوگا کہ جب قطر پہ اس بیس پہ ہوا تو اس نے کہا یہ ہم پر حملہ ہے، تو اب وہ حملہ کہاں گیا؟ اب بھی تو قطر پہ ہی حملہ ہوا ہے نا۔ تو اب یہاں تو ان کو سیریسلی دوسرے بلاک کا سوچنا پڑے گا۔ یہاں پہ ظاہر ہے اگر امریکہ ایک سپر پاور ہے تو دوسری طرف چائنا، رشیا یا اس طرح کی بڑی قوتیں ہیں، ان کے لیے ان کو ابھی سوچنا پڑے گا، اور یہ موقع ہے کہ امریکہ سے کھل کر اس پر یہ بات کریں، اور اگر یہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح یہ ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں۔
اور اسرائیل کو اس کا سبق ضرور ملنا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کنسپائریسی ہو جاتی ہے۔ یہی 70s میں ہوا کہ جب تمام عالم اسلام کو اکٹھا کیا گیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہاں پہ سب کو بلایا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو متحد ہو رہے تھے ان سب رہنماؤں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ بھٹو شہید کے ساتھ، شاہ فیصل شہید کے ساتھ، اسی طرح دیگر جتنے بھی تھے وہ لوگ، تو اب تو کم از کم ان کو سوچ کر صحیح فیصلے کرنے چاہیے، اور یہ وقت ہے۔ اور امریکہ پر واضح کر دینا چاہیے کہ اب وہ اسرائیل کو بالکل جس طرح سپورٹ وہ کر رہا ہے وہی کر رہا ہے، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اب ہم سب کی آنکھیں کھلنی چاہیے، اور یہ وقت ہے کہ ہم مل کر ایک صحیح فیصلہ کریں، نہیں تو سب کی باری آئے گی۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو ایک کلپ تھا کہ ایران کے بعد وہ پاکستان کا بھی سوچ رہا ہے، جس کو کہا گیا کہ یہ فیک ہے اور IA کا ہے، اور اس طرح بنا ہوا ہے۔ فیک نہیں تھا، وہ فیک نہیں تھا، صحیح بات تھی، وہ فیک نہیں تھا، صرف وہ 2-3 سال پرانا کلپ تھا، 2-3 سال پرانا کلپ تھا، فیک نہیں تھا، وہ ایکچوئل سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک بریک قریب آ گئی ہے، بریک پہ احمد صاحب سے دوبارہ یہ نکتہ اٹھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ 9/11 وہ تو پوری دنیا کو بدل کے گیا، لیکن 11 سپتمبر کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بانی پاکستان کی وجہ سے ایک پہچان ہے، ان کا یوم وفات ہے، تو ہم اس کو پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آج ہم اس آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، لیکن بانی پاکستان کے اسرائیل کے متعلق بھی کچھ خیالات تھے۔ ہمیں تو شاید وہ پوری طرح سمجھ میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، لیکن باقی مسلمان دنیا کو بھی شاید سمجھانے کی ضرورت ہے، جنہوں نے دھڑا دھڑ ان سے ڈپلومیٹک ریلیشنز اس لیے قائم کر لیے کہ واشنگٹن اس سے خوش ہوتا تھا۔ ان کو اسرائیل سے محبت تھی یا نہیں تھی یہ میٹر نہیں کرتا تھا، میٹر یہ کرتا تھا کہ واشنگٹن سے قریب آنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے۔ تو احمد صاحب، ابھی ناصر صاحب نے دوسرے بلاک کا تذکرہ کیا، تو اسرائیل والی ریالٹی، قائد اعظم کے فرمودات، شاید ہمیں اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں جب جاتے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو کچھ گلوبل ریالٹیز ان کو بتانی بھی چاہیے۔ قائد اعظم سے شروع کر لیتے ہیں۔ جی ندیم صاحب، دیکھیے اسرائیل کے معاملے میں کم از کم ہم نے قائد اعظم کی تعلیمات کو کبھی نہیں بھلایا، ابھی تک تو یاد رکھا ہے، اللہ کرے یاد رکھیں۔ جی یاد رکھا ہے، اور بڑے بڑے ملک ایسے ویور کر گئے عرب دنیا کے اندر، مسلم دنیا کے اندر، جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی قائم کیے، اسے ریکگنائز بھی کیا، اس کے ساتھ تجارتی اور سیاسی اور ڈپلومیٹک ہر قسم کے تعلقات بنائے۔ پاکستان کھڑا رہا، ڈٹ کے ابھی تک کھڑا ہوا ہے کہ اس نے اسے ریکگنائز بھی نہیں کیا، اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، پاسپورٹ بھی اس کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہم نے کم از کم اس معاملے میں قائد اعظم کی تعلیمات کو فراموش نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایک غاصبانہ قبضہ ہے عربوں کے سرزمین پہ، اور یہ خنجر کی طرح گھونپا گیا ہے، اور یہ اس کو کبھی اس کو رزسٹ کرنا چاہیے، اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ غیر قانونی ہے یہ جو قبضہ ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ہمیں یہ جو صورتحال ہے، جو ہمارا تجربہ ہے، یہ ہمیں اپنے بھائیوں سے، باقی مسلمان ملکوں سے بھی شیئر کرنا چاہیے۔ اور تاریخ کا دھارا کچھ دیر پہلے تک تو ایسے بہہ رہا تھا جیسے لگتا تھا کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے شاید زیادہ صحیح تھے، اور ہمیں بھی شاید کچھ غور کرنا چاہیے۔ لیکن حالیہ واقعات نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ شاید زیادہ سمجھداری اور زیادہ دانشمندانہ تھی، اس کے اوپر بنیاد تھی، اور وہ جو لوگ بہت جلدی میں تھے تعلقات قائم کرنے کے، ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تعلقات قائم کر کے انہوں نے کیا حاصل کیا ہے، کیا اس کے نتیجے میں ان کو سیکیورٹی مل گئی، کیا اس کے مقابلے پہ ان کو جارحیت سے وہ بچ گئے؟ ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اس کے احمد صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سعودی عرب اور جارڈن اور UAE اینڈ دوحہ والے جو اٹیک ہی ہو گیا، یہ سارے بہت زیادہ ولنریبل ہو گئے، بہت زیادہ ولنریبل ہو گئے؟ وہ بھی ولنریبل ہو گئے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ولنریبل ہو گئے۔ بلکہ حال ہی میں جو ہمارے اوپر ہندوستان کا حملہ تھا، اور ہندوستان کے ساتھ اسرائیل کا جو کوآپریشن تھا، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں تھی۔ اب ہمیں ان دونوں کے ساتھ ایک سنکرنائزڈ جنگ کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔
ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں سنکرونائز ہو کے پاکستان کے ساتھ کوئی نمٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسلم دنیا کا واحد یہ نیوکلیئر پاور ہے. احمد صاحب جو 2 ریسنٹ ایونٹ ہوئے ہیں ہمارے انڈیا کے ساتھ، پلوامہ کے بعد جب انہوں نے بالا کوٹ پہ وہ 2 میزائل پھینکے اور پھر اپنا وہ پائلٹ بھی اور جہاز بھی گوا کے یہاں سے بھاگے، اور ابھی پہلگام والے کے بعد بھی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے اور ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے بلا کے بتایا کہ اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستانی علاقوں کے اوپر میزائل، نیوکلیئر سائٹس کے اوپر میزائل اٹیک کی تیاری کر رہا تھا. وہ پھر پاکستان نے ایکٹیولی موو کیا تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. پلوامہ کے واقعے کے بعد دوبارہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے اور اب وزیر اعظم شہباز شریف تھے. انہوں نے ہمیں دوبارہ بتایا کہ سری نگر میں اسرائیلی فوجی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایڈوائزرز بھی، اور ان کا ملٹری اکوپمنٹ بھی استعمال ہو رہا تھا. تو دس از اے ویری ڈینجرس ریالٹی. جی ہاں، اور میرے خیال ہمیں اپنی ڈپلومیٹک چینل سے اپنے عرب بھائیوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ صرف اسرائیل نہیں ہے، ان کے خلاف یہ جو کارروائیاں ہوں گی اس میں انڈیا بھی شریک ہوگا. صرف وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ایک پلاٹ ہے. تو ان کو بھی اس سے آگاہ ہونا چاہیے. وہ انڈیا کے ساتھ دوستی رکھتے ہوئے اسرائیل کی صرف دشمنی کے بارے میں نہ سوچیں. یہ دونوں کی برابر کی عرب دنیا اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کے اقدامات ہیں وہ دونوں اکٹھے ہو کے کریں گے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کو تو خاص طور پہ خطرہ ہے. عابد صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی کسی حکمت کے ساتھ، کسی منصوبے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ صرف باتیں نہ ہوں، ترکی کو انگیج کریں، سعودیز کو انگیج کریں، اب قطر کو، جو قطر بہت قریب جانا جاتا تھا واشنگٹن کے، اس کو انگیج کریں کہ بھائی اندر تو بیس امریکیوں کی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آگے حملہ بھی کر کے چلے گئے ہیں، تو آپ کس دنیا میں ہو؟ آپ نے ملک صاحب صحیح بتایا، کہا کہ پاکستان نے ماضی میں بھی جب ایران کے اوپر اسرائیلی اٹیک ہوا، بڑی اچھی حکمت عملی کے ساتھ پاکستان نے ایک اپنا کلیدی کردار ادا کیا، نہ کہ صرف جنگ بندی کی حد تک، اور بھی معاملات میں پاکستان نے اس میں سبقت لی، اور ہماری جو اسٹریٹجک ادارے ہیں انہوں نے بھی اپنا کلیدی کردار ادا کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں ہمارے تعلقات، تمام ہمارے جو برادر کنٹریز ہیں بہت اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اور او آئی سی میں لیٹس سی واٹ جو پرائم منسٹر کی اسپیچ ہے وہ کیا فرماتے ہیں، اور جو وزیر خارجہ بھی ان کے ساتھ ہے، ڈیفنس منسٹر بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ایک میرا خیال ہے کہ ایک اب وقت ملک صاحب آ چکا ہے کہ وقت صرف بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا نہیں ہے، ایک ہمیں فیصلہ کن مرحلہ ہے، اور پاکستان کو ظاہر ہے اس میں اپنا بہت اہم کردار ادا کرنے پڑے گا. یک کے بعد دیگرے مسلم کنٹریز کو نشانہ بنایا گیا، جس طرح آپ نے پہلے غازہ کے بارے میں بتایا، بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاسپٹل کے اندر، بلڈنگز کے اندر جلا دیا ان کو، اور ان کی نسل کشی کی کہ تاکہ یہ بچے آگے بڑھ کر ان کے مد مقابل نہ آ سکیں. تو یہ بھی ملک صاحب وقت ہے، یہی وقت ہے. پھر بعد میں ظاہر ہے وقت اگر گزر گیا اور اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا مسلم کنٹریز کا بھی. ظاہر ہے ہمارے پاس ایک آئل پاور ہے، گیس کی پاور ہے، اور بھی ہمارے پاس بہت سی ایسی اللہ نے ہمیں چیزوں سے نوازا ہوا ہے. تو پوری مسلم کنٹریز کو ایک یونانیمس سٹینڈ لینا ہوگا، اور ایک مضبوط حکمت عملی کے اس کے ذریعے دنیا کو پیغام دینا ہوگا کہ اگر یہ اس طرح کے ایگریشن ہوں گے تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا. اور دیکھیں جو قطر ہے ان کو بھی ریکنسیڈر کرنا ہوگا اپنے ڈیفنس کے معاملات میں. ٹرکی، پاکستان جو اللہ کے فضل و کرم سے جن کے پاس صلاحیت بھی ہے، تو اپنے دفاع کے لیے ہمیں بھی وہاں پر ایک جیسے نیٹو بنی ہوئی ہے، اسی طرح اسلامک کنٹریز کی بھی ایک فورس ہونی چاہیے اس طرح کی، میری اپنی رائے کے مطابق، جو کوئی اس طرح کی ہنگامی بنیادیں پر کوئی مسئلہ ہو جائے تاکہ ہم پیرالل اس کو ہینڈل کر سکیں اور فی الفور اس کی روک تھام کر جائے. یہ نہیں ہے کہ لاکھوں مسلمان مارے جائیں اور افسوس کرتے رہیں اور ہمیں دکھ کا اظہار کرتے رہے، ٹویٹر پہ میسج کر دیا، ان کے سفیروں کو بلا کر تعزیت کر دی.
تو یہ وقت اب ان چیزوں کا نہیں ہے، یہ وقت بہت گزر گیا ہے. ہمیں سر مسلمان ملکوں میں حکمت سعودی عملی کے عرب ساتھ نے متعلق ہونا چاہیے. ایک مسلمان دنیا کے ممالک کے ساتھ ملا کے ایک باقاعدہ ڈیفنس کا ایک کولیشن بنایا ہوا ہے، جس میں ہمارے جنرل راحیل شریف اس کو لیڈ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. وہ آپ کو کچھ جس طرح شاہ صاحب نے ابھی ذکر کیا تھا، ناصر شاہ صاحب نے، کہ آپ چائنا کو ساتھ انگیج کریں، روس کو ساتھ انگیج کریں اور جوائنٹ میکنزم کی طرف کوئی پیش رفت کریں جیسے نیٹو ہے. شاہ صاحب ابھی صدر زرداری صاحب چین جا رہے ہیں، اور ابھی ایس سی او کے اجلاس کے بعد بھی بہت ساری ایسی باتیں آئی تھیں کہ وہاں ایران بھی ہے، ترکی بھی ہے، پاکستان بھی ہے. تو کیا یہ مسلمان دنیا چین کے ساتھ مل کے، پاکستان بہت ساری چیزیں بنا سکتا ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اگر سعودیز اور قطریز یہ وسائل دیں تو شاید بہت زیادہ ڈیفنس پروڈکشن میں پاکستان جا سکتا ہے اور ایک جوائنٹ ڈیفنس میکنزم کی طرف باتیں ہو سکتی ہیں. کیا ایسا سکوپ ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہونا چاہیے، اللہ کرے. اب یہ OIC کی میٹنگ ہے اور اللہ کرے کوئی صحیح فیصلہ ہو. یہ سہمی ہوئی معذرتیں اور جو مذمتیں ہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہونی چاہیے. سب تو کر رہے ہیں کہ جی بڑی مذمت کر رہے ہیں جتنے ممالک وہاں پہ ہیں یا جو بیانات آ رہے ہیں، لیکن کچھ وہی سہمی ہوئی کوئی ٹھنڈی والی جو ہیں اس طرح کی ہو رہی ہیں. اللہ کرے ہم سب کو اپنی وہ اسلامی غیرت آئے اور اس پہ کچھ نہ کچھ ہم کر سکیں. الحمدللہ اس وقت تک پاکستان میرے خیال میں چند یا واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اسرائیل کا واضح طور پر. تو یہ اس پہ تو ہم لوگ قائم ہیں، اللہ کرے گا اور مزید بھی اسی ہمت میں رہیں گے. دیکھیں ہمارے ایک بہت ہی برادر اسلامی ملک نے حالیہ کچھ عرصہ پہلے جو کچھ وہاں پہ ہوا، انہوں نے دیکھا کہ را کو ان کے ہاں ایک تھی، ایک لحاظ سے کچھ نہ کچھ کہہ لیں کہ اہمیت تھی یا اس کو اجازت تھی وہاں پہ. تو ان کی وجہ سے ان کو کتنا نقصان ہوا، کس طرح انہوں نے موساد کو وہاں پہ زیادہ وہ دی اور ان کے جو حملے ہوئے. سر پورا نام لے کے بتائیں. ایران کے اندر پوری کھلی آزادی تھی انڈین کمپنیز کو آپریٹ کرنے کی، اور وہاں پر سب سے زیادہ جاسوسی کر کے جو ایرانین سائنٹسٹ اور ایرانین ملٹری لیڈرشپ کو نقصان پہنچایا وہ انہی انڈین کارپوریٹس نے اور کچھ افغانی جو وہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، ان دونوں نے مل کے نقصان پہنچایا. بالکل جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنا نقصان ہوا. اس سے آپ وہ جو نیکسس ہے انڈیا اور اسرائیل کا، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چلیں پاکستان کے ساتھ تو انڈیا کی ایک دشمنی ہے، جو بھی ہے ہمارے ساتھ اس کا ایک ہے، لیکن ایران کے ساتھ تو اس کا بڑا اچھا تعلق تھا. لیکن وہاں بھی انہوں نے اسرائیل کی چیز کو زیادہ مقدم رکھا اور ان کو سارا وہ کچھ وہاں پہ مہیا کیا گیا، جس کی وجہ سے موساد نے اس طرح سے وہاں پہ جو بھی کچھ ہوا اتنی بڑا ان کا نقصان ہوا. تو اب تو ظاہر ہے ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ اس کو سمجھ رہے ہیں ساری چیز کو. لیکن اب ہمیں وہاں پہ کوئی صحیح فیصلہ آنا چاہیے. الحمدللہ پاکستان واحد ایٹمی طاقت رکھتا ہے. اگر سب ہمیں سپورٹ کریں گے اور اللہ کے فضل سے ہماری آرمی بھی دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ہے، اس کا جذبہ بھی اور اس کی ہر طرح سے جو کیپیبلٹی ہے، ایبلٹی ہے، تو اگر ہمیں سپورٹ کریں گے سب تو پاکستان ضرور سب کے لیے حاضر ہے، اپنے اسلامی ملک اور بھائیوں کے لیے. تو ہم ضرور اس پہ کریں گے، لیکن یہاں پہ کوئی صحیح فیصلے ہونے چاہیے. یہ جو بھی OIC ہو رہی ہے کلوزنگ ریمارکس احمد صاحب، لاسٹ منٹ ہے کلوزنگ ریمارکس. جی بہت حکمت کا تقاضا کرتی ہے جی موجودہ سچویشن. یہ میرے خیال میں تاثر دی جانا چاہیے کہ مسلمان اکٹھے ہو کے گینگ اپ ہو رہے ہیں. مسلمان اکٹھے ہو کے ویسٹ پہ حملہ کرنے نہیں جا رہے، صرف اپنے بارڈرز کا تحفظ کریں. لیکن مطلب یہ کہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو پول ان کر رہے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی پروگریس کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے لوگوں کی. اور یہ بڑی حکمت کا تقاضا کرتا ہے. دیکھیے نا، یہ پرووک نہیں ہونا چاہیے. پرووک اگر ہم ہوں گے تو اس کا نقصان ہوگا. احمد میں آپ کی بات اور میں تائید کرتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ اپنی الائنس کو مزید تھوڑے سے مضبوط کرنا چاہیے. ہمارا جو بھی الائنس ہو اس کا جو ڈکلیئرڈ موٹو اینڈ آبجیکٹیو ایک ہی ہونا چاہیے کہ
اپنے بارڈرز کا تحفظ اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے، جی بالکل، کسی پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں، اپنے بارڈرز کا تحفظ اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ احمد بلال محبوب صاحب، عابد شیر علی صاحب، نادر شاہ صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔